سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد، فیٹل بی ایریا، بلاک 16 میں فری فہم القرآن کی کلاس کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ حضرات شریک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اپنے رب کا شکر کہ اس نے ہمیں باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں پہلی مرتبہ قرآن مجید کی فکر کے لیے، سمجھنے کے لیے، ایک ایک لفظ کو دیکھنے اور سننے کے لیے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم زندگی میں دیگر معاملات پہ بیٹھ جاتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، لیکن ہماری زندگی کے لمحات گواہ ہے کہ ہم قرآن کی آیات پہ کہیں جمع نہیں ہوئے ہوں گے۔ کیا اسی طرح ہے؟ یعنی جمع ہوتے ہیں، یعنی ہم گھروں میں جمع ہو جاتے ہیں، میت پہ جمع ہوتے ہیں، شادی میں بھی جمع ہو جاتے ہیں، کھیل کود وہاں جمع ہو جائیں گے، کوئی کمنٹری آ رہی وہاں جمع ہو جائیں گے، لیکن قرآن کی آیات پر ہم کہیں جمع نہیں ہوئے۔ آج ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے، اور جو آپ کا مطالعہ ہے اس مطالعے سے سب سے بڑا فائدہ مجھے ملے گا، اس لیے کہ میں بورڈ پہ سمجھاؤں گا اور آپ میری غلطیوں کی اصلاح کریں گے، اور جہاں آپ کو اپنی غلطی نظر آئے گی آپ اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنے کے قابل ہوں گے انشاءاللہ۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کے بعد ہمیں اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی اور خود ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمے کی طرف جائیں گے۔ بروج اس کا ٹائٹل ہے، عنوان ہے، اور بروج کس کی جمع ہے؟ برج کی جمع۔ تو برج تو بہت مشہور ہے، ایک برج خلیفہ۔ وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کی بلندی بہت زیادہ ہے، لیکن کائنات میں آسمانوں میں جو برج ہیں ان کی بلندی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ ہر لحاظ سے بلند بھی ہے، ہر لحاظ سے محفوظ بھی ہے، اور ہر لحاظ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ یہ وہ بروج ہے۔ تو اب ہم دیں گے ترجمہ اس کا بہت بڑا، جو ہم نے حصہ پڑھ لیا ہے۔ یہ آج کی آیات ہیں جو 10 سے لے کر 16 پر مشتمل آیات ہیں، بہت مختصر ہیں۔ ان میں سے جو میں نے سے حرفی الفاظ لیے ہیں وہ الفاظ یہ ہیں کہ جس طرح فتنہ ہے، امن ہے، توب ہے، حرکہ ہے، عمل ہے، صلح ہے، فوز ہے، کبرہ ہے، شددہ ہے، یہ الفاظ وہ ہیں جو روزانہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور یہ تمام کے تمام اردو میں ہم کہیں نہ کہیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہ الفاظ قرآن کی عربی سے نکالے گئے۔ ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہماری زبان قرآن سے بہت زیادہ مربوط اور بہت قریب زبان ہے، اس لیے ہمارے لیے قرآن سمجھنا
بہت آسان ہے، بس وقت دینا بڑا مشکل کام ہے، بیٹھنا بڑا مشکل کام ہے۔ اس وقت بھی شیطان بہت بھرپور طریقے سے زور لگا رہا ہے، نفس بھی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ قرآن مجید سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم تو ویسے مسلمان ہو، جنت تو تمہارے لیے ہے، اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ شیطان بھی کہتا ہے، ہمارا نفس بھی کہتا ہے۔ ہم بیٹھ گئے ہیں، آپ انشاءاللہ وقت دیں گے، دیکھیں گے قرآن کو کہ ان الذین ہم شروع کریں گے۔ اب یہ انا جو ہے کئی جگہ آیا ہے، دیکھیں یہاں پر بھی آیا ہے، یہاں بھی آیا ہے اور یہاں بھی آیا ہے، تو ترجمہ ایک ہی ہوگا۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ یقیناً، بے شک۔ کیا ترجمہ ہے؟ بے شک، یعنی اللہ فرماتے ہیں بے شک۔ یہ الذین جو ہے الذی کی جمع ہے، قرآن مجید میں الذی آئے گا، وہ جو ایک آدمی، الذین وہ لوگ، یعنی جمع کسی ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ فتنو، یہ لوگ فتنہ فتنے سے، اور فتنہ کے معنی آزمائش کو بھی کہتے ہیں اور تکلیف کو بھی کہتے ہیں، اذیت، وہ لوگ جن کو یہاں پہ فتنہ اذیت دی، تکلیفیں دی، المؤمنین، یہ ملادہ لفظ ہے، می ملادہ ہے، یہ امن علادہ ہے اور یانو ملادہ ہے۔ ہم یہ جو سے حرفی ہے یہ عربی ہے، یہ اردو بھی ہے، یہ لفظ ہے امنا، یہ لفظ کیا ہے؟ امن۔ اب اس امن کو اگر ہم یا لگا دیں اس کے ساتھ تو یہ کیا ہو جائے گا؟ کیا بنے گا؟ امین۔ اگر ویسے ہم لگا دیں گے تو یہ، اگر پر لگا دیں گے اس کے ساتھ تو یہ ہوگا پر امن۔ اس کا اپوزٹ لفظ ہے بدامن، بدامنی اس کو آپ کہتے ہیں، اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تو ایمان جو ہے، یہ ایمان کا ترجمہ ہے پیس، امن کو کہتے ہیں کہ جو شخص ایمان لاتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ بالکل امین بن جاتا ہے، اور اس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی ہے، اس لیے اس کو امین کہا جاتا ہے، امن کہا جاتا ہے، مومن کہا جاتا ہے۔ تو اس کا ترجمہ جب ہم کریں گے ال کا، تو ال کا ترجمہ ہوگا آل انگریزی میں، یا اور میم کا معنی والا، لیکن جب یہ یانون آ جائے تو یہ والا نہیں ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں والے، اور یہ ایمان، اور ایمان والے، اس کا ترجمہ ہے اہل ایمان مرد، مردوں کو، والمؤمنات، اور اہل ایمان خواتین کو۔ بے شک جن لوگوں نے اذیتیں دی، تکلیفیں دی اہل ایمان مردوں کو اور اہل ایمان خواتین کو، ثم پھر لم نہیں۔ اب یہ لم جو آتا ہے یہ لا کے اس میں آتا ہے، لا کے معنی کیا ہوتا ہے؟ نہیں، لم کے معنی بھی نہیں، لیکن لم جب آئے گا اس کے آگے جو لفظ ہوگا وہ یا سے شروع ہوگا، تا سے شروع ہوگا، الف سے شروع ہوگا، نون سے شروع ہوگا۔ جب یہ یتان سے شروع ہوگا ان الفاظ حروف سے، تو آپ ترجمہ دو زبانوں میں کریں گے، ایک پریزنٹ میں، ایک فیوچر میں کریں گے۔ مثال کے طور پر یتوبو، یتوبو کے معنی وہ توبہ کرتا ہے یا توبہ کرے گا۔ اسی طرح اتوبو، میں توبہ کرتا ہوں یا میں توبہ، اسی طرح نتوبو،
تو اس کا معنی ہم توبہ کرتے ہیں اور ہم توبہ کریں گے. اسی طرح تتوبو، تم توبہ کرتے ہو اور تم توبہ کرو گے. لیکن جب یہ لم آ جاتا ہے تو یہ آگے اس پریزنٹ اور فیوچر کو کیا کر دیتا ہے؟ پاسٹ میں تبدیل کر دیتا ہے، ماضی میں لے جائے گا. تو آپ ترجمہ کریں، پھر نہیں توبہ کی. واو الف، انہوں نے، ان ظالموں نے زندگی بھر توبہ نہیں کی. اگر یہ توبہ کرتے، اللہ کے در میں جا جاتے، جھک جاتے، استغفار کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ غفور رحیم ہے. گو کہ انہوں نے لوگوں کو جلایا ہے، لوگوں کو قتل کیا ہے، لوگوں پہ ظلم کیا ہے. لیکن زندگی میں اگر یہ توبہ طائب ہو جاتے اپنے اس عمل سے اور صالح عمل کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو، ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا. لیکن ان توبہ ان کو توفیق نہیں ہوئی، تو اللہ فرماتے ہیں پھر ان کے لیے کیا تھا؟ فَلَهُمْ، ہاں کے معنی پھر یا پس، لہم کے معنی ان کے لیے. اچھا یہ میں بار بار کہتا ہوں آپ سے کہ ہو آئے گا لہو، لہا، لہما، لہم اور لہنہ، یہ پروناؤنز ہے جو اس کے درمیان لہم ہے، لہو ہے، لہا ہے، لہما ہے، لہنہ ہے. ان کا ترجمہ کیا ہوگا؟ لہو ہوگا تو اس کے لیے، لہا اس عورت کے لیے، لہما ان دو کے لیے، اور لہم ان سب کے لیے، اور لہنہ ان سب عورتوں کے لیے. یہ آپ کو ضرور یاد کرنا ہے بار بار، اور میں اس لیے سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے. ہو، ہا، ہما، ہم، ہنہ، یہ یاد ہو گیا آپ کو؟ بولیں ذرا. ہو، ہا، ہما، ہو، ہا، ہما، ہم، ہنہ، نہیں یاد ہو؟ آپ کو دلچسپی ہونی چاہیے تھوڑی سی. یہ قرآن مجید میں کوئی 12,000 مرتبہ آئے. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور جب یہ دونوں ہو جائیں تو یہ کیا ہوگا؟ ہما ہو جائے گا. حضرت عمر، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما. لیکن اگر یہاں عمر ہو، ابو بکر ہو، عثمان ہو، دو سے زیادہ ہو جائیں تو پھر ہم کہیں گے عنہم. لیکن خواتین اگر دو سے زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر ہم کہیں گے ہنہ. مثال کے طور پر خدیجہ، فاطمہ، زینب رضی اللہ تعالی عنہن. اس یہاں سے آپ کو یہ طریقہ ملے گا. تو یہ قرآن مجید میں جب بھی آئے گا فَلَهُمْ، ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب ہے. کون سا؟ جہنم کا. جہنم کیا ہے؟ دوزخ. تو دوزخ کے معنی جہنم ہے. اچھا یہ دوزخ دنیا میں ہے یا آخرت میں ہے؟ جہنم کہتے ہیں رکاوٹ کو، آپ کی زندگی میں رکاوٹ پیدا کرنا. انہوں نے لوگوں کو مارا، قتل کیا، جلایا. جو آدمی کسی کو قتل کرتا ہے، جلاتا ہے، اس کا نقصان کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، پھر اس کے راستے میں کیا اس کی فکر سوچ کیا ہو جائے گی؟ تمام وقت اسی چکر میں ہو جائے گا. اپنے دشمن کے لیے سوچے گا پھر کہ کسی وقت یہ مجھ پر کیا کرے گا؟ حملہ کرے گا. یہ اس کے راستے میں وہ دشمن رکاوٹ بن گیا. ابھی زندگی میں کامیابی کی طرف نہیں جا سکے گا. یہ نیند بھی صحیح نہیں کر سکے گا. اس کو اپنا دشمن یاد رہے گا. جتنے لوگ دشمن دار ہوتے ہیں نا قبائلی علاقوں میں، وہ رات کو بھی سوتے نہیں ہیں، اپنے گھر کے گرد چکر لگاتے رہیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارا دشمن کسی وقت بھی آ کر کے ہم پر حملہ کر سکتا ہے. اسی طرح جن لوگوں نے جن کو اذیتیں دی ہیں وہ اپنی گلیوں میں بھی چل پھر نہیں سکتے. جنہوں نے جن کو ناحق قتل کیا ہے وہ ان کی گردن پر جب خون لگ جائے تو
ان کے لیے دنیا بھی جہنم ہے اور آخرت بھی جہنم ہے. اللہ نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ الْحَرِيقٌ، اور ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب ہے حریق کا. یہ حریق جو لفظ ہے یہ میں نے لکھا ہوا یہاں پہ. اگر ہم افتعال کے وزن پہ لاتے ہیں افتعال، تو یہ حریق جو ہے یہ کس وزن پہ ہو جائے گا؟ احتراق. اس وزن پہ افتعال یہ کیا ہو جائے گا؟ احتراق. کس کو کہتے ہیں اردو میں؟ اب میں اس کو لیتا ہوں، دونوں کو ملاتا ہوں، ان دونوں عمل احتراق، عمل احتراق. انگریزی میں یہ کمبسشن کو کہتے ہیں. کمبسشن کیا ہوتا ہے؟ جب پسٹن سلنڈر کے اندر موو کرتا ہے اور وہ نیچے کی طرف آتا ہے تو پوری ہوا کو کیا کرتا ہے؟ سک کرتا ہے. پھر دوسرے مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ وہی پسٹن اسی سلنڈر کے اندر ایک معمولی سپیس پہ جا کر جو آئی ہوئی ہوا ہوتی ہے اس کو پریس کر اوپر سے انجیکشن فیول کا انجیکٹ ہو جاتا ہے اور وہاں کیا ہو جاتا ہے؟ آگ لگ جاتی ہے. اس آگ لگ جانے کو عمل احتراق کہتے ہیں. وہ پھر انجن میں ہمیشہ آگ لگی رہتی ہے تب جا کر انجن چلتا ہے. اگر آگ نہ لگے اور وہ کمبسشن نہ ہو تو انجن نہیں چلے گا. یہی انسان جس نے یہ کام کیے، غلط کام کیے ہیں، یہ ہمیشہ اسی طرح آگ میں جلتا رہے گا. تو یہ کہے گا اور ان کے لیے عذاب ہے کا جلنے والا، ابھی ہمیشہ جلنے عذاب میں رہے گا. وہ آپ کو جب بھی ملے گا تو کہے گا یار میرا پورا دل جل رہا ہے، میرے پورے جسم کو آگ لگی ہوئی ہے، یار ہمارے دن رات جل رہے ہیں، ہماری زندگی تباہ ہو گئی. وہ یہی کہے گا جس نے لوگوں کو، اہل ایمان کے اوپر ظلم کیا ہو، مومنین اور خواتین پہ ظلم کیا ہو، ان کو اذیتیں دی ہو. اللہ نے فرمایا پھر انہوں نے توبہ بھی نہیں کی، ان لوگوں سے معافی بھی نہیں مانگی، تو پھر ان کے لیے دنیا میں بھی جہنم ہے، آخرت میں بھی جہنم ہے، اور یہ جلنے والے عذاب سے گزرتا رہے گا. یہ گزرتے رہیں گے ہمیشہ. ان کی زندگی کیا ہوگی؟ عمل احتراق میں رہے گی. نہیں سمجھے بات؟ کلیئر ہو گیا کچھ سمجھ؟ جی. آگے اب اللہ فرماتے ہیں اگر یہ ایمان لے آتے ان الذین آمنوا، اس کے مقابلے میں کیا؟ بے شک وہ لوگ جو کیا ہے؟ ایمان لائے. یہ کیا ہے؟ ایمان لائے. یہ آمنا سے ہے. آمنا وہ ایمان لایا، آمنو وہ جو سارے ایمان لائے. اگر یہ آمنو کی جگہ آمنو ہوتا، آمنو اس کے معنی ایمان لاؤ، یہ امپیریٹو ہو جاتا. یہ کیا ہے؟ یہ ماضی میں ہے کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے. تو بے شک جو لوگ ایمان لائے وہ عملو، اور ایمان کے ساتھ کیا کیا؟ اعمال کیے انہوں نے. اور اعمال کیے باوجود جنہوں نے کون سے اعمال کیے؟ صالح عمل کیے. صالح عمل، عمل صالح کون سا ہوتا ہے؟ جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ جائے، آنے والے لوگوں کو فائدہ ہو. اور یہ جو عمل ہے، یہ لفظ، یہ عمل جو ہے، اس میں جو بہت زبردست لفظ ہے وہ ہے معاملہ. عمل سے عامل ہے، معمول ہے، تعمیل ہے، تعامل ہے، تعامل ہے، بہت سارے الفاظ ہیں. یہاں پہ جو ہے جنہوں نے صالح اعمال کیے. صالح اعمال یہ ہے کہ اپنی اصلاح کی، پھر لوگوں کی اصلاح کی، اپنے دل کی اصلاح کی اور پھر لوگوں کے دلوں کی اصلاح کی. اپنے دل کی نالیوں کو قرآن سے صاف کیا اور پھر معاشرے کے اندر جو لوگوں کے دل بند ہیں ان کو کیا کر دیا؟ قرآن سے کھول دیا.
جب دلوں کے اندر نالیاں کھل جاتی ہیں تو باہر کی گٹر لائنیں خود بخود کھل جائیں گی. جب اندر دل کی نالیاں بند ہیں تو آپ لاکھ کوشش کریں کہ باہر کی نالیاں کھلے گی. پہلے کس کی نالیاں کھولنی ہے؟ اپنے دل کی نالیاں. دل کی نالیاں کس سے کھلے گی؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے کلام سے ہی آپ کے دل میں کیا ہوگا؟ یہ نالیاں صاف ہوگی. ہم کہہ رہے ہیں باہر کی نالی ہم صاف کر دیں گے, روڈ ہم صاف کر دیں گے, بجلی لے آئیں گے. اور اندر اپنے اندر نور پیدا کرو. جب تک لوگوں کے دلوں میں نور نہیں آئے, لوگوں کے دلوں کے اندر نالیاں صاف نہیں ہوگی, آپ انقلاب کیسے لائیں گے؟ قرآن دل میں ہے نہیں اور آپ کا انقلاب لا رہا ہوں, کیسے انقلاب ہوگا؟ زبردستی کا انقلاب تو ہے نہیں. اس کے لیے معاشرے کو کیا کرنا ہے؟ صاف کرنا ہے, دلوں کی صفائی. جب دل صاف ہو جاتے ہیں تو پھر لوگ بڑے صاف ہوتے ہیں. دل صاف نہیں ہے نا تو آپ کچھ بھی کریں. اور یہ قرآن لوگوں کو ایسا صاف کرتا ہے, ہم نے صالح کر دیتا ہے کہ اس کی زبان سے پھر کسی کو تکلیف نہیں ہوتی ہے, ہاتھ سے تکلیف نہیں ہوتی. وہ بات کرتا ہے ٹو دی پوائنٹ کرتا ہے. اب ہام کی بات نہیں کرے گا, یار اس کی بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی, یہ کر کیا رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے. قرآن ٹو دی پوائنٹ بات کر رہا ہے. ہر آدمی کہتا ہے یار تو سمجھ آنے والی بات ہے. جو ایمان لائے اور ایمان کی روشنی میں کیا کیا؟ صالح اعمال کیے. لہم جنات, ان کے لیے کیا ہے؟ جس طرح کا لہم عذاب و جہنم. اب یہاں کیا ہے؟ ان کے لیے کیا ہے؟ باغات ہیں. اور یہ جو تا کے اوپر پیش ہے, دو پیج ہے نا, تو ہر طرح کے باغات, اس کا ترجمہ ہوگا ہر طرح کے باغات ہیں ان کے لیے, کئی قسم کے باغات. یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ فلاں, نہیں, ہر طرح کے باغات جو آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں, جب تجری بہ رہی ہوں گی, جاری ہیں, من تحتہا, ان کے نیچے کیا ہوگے؟ انہار, نہریں. پھر جب اس طرح معاشرے میں یہ لوگ آ جائیں, اہل ایمان ہو, وہ صالح عمل کرے, تو ان کے لیے یہ سرزمین کیا ہو جائے گی؟ یہ بھی ایک جنتی ماحول بن جائے گا. جس گھر میں قرآن کی عملداری ہوگی وہ گھر جو ہے وہ جنت کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے. جس گھر کے اندر قرآن کی عملداری نہیں ہے وہ گھر بھی دوزخ کا ایک ٹکڑا ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جس معاشرے کے اندر لوگ ایمان لائیں اور پھر ایمان کی روشنی میں اصلاح کرے معاشرے کی, اپنی زبان کی اصلاح, لوگوں کی اصلاح کرے, معاشرے کی اصلاح کرے, ان کے لیے ماحول کیا بن جائے گا؟ جنتی ماحول بنے گا. اور وہ جنت کا جو ماحول بنے گا تو وہ جو باغات ہوں گے, جنتیں ہوں گی آپ کے پاس, ان کے زوال نہیں آئے گا. وہ ہمیشہ سرسبز و شاداب رہے گی, خزاں نہیں آئے گا ان کے پاس. جن لوگوں کو یہ مقام مل گیا, ایمان لایا, صالح عمل کر کے گیا, اور ان کو یہ باغات مل گئے, ذالک الفوز الکبیر. یہ کیا ہے؟ بڑی عظیم الشان کامیابی ہے یہ. ذالک, یہی الفوز, فوز جو ہے یہ لفظ کا فوز اردو میں آپ استعمال کرتے ہیں, اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں آپ, فائز, فلاں آدمی فلاں مرتبے پر. اگر میں یہ نہ بتاتا تو آپ کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ فوز کیا ہے, جبکہ آپ اردو بولتے ہیں. لیکن جب تک آپ قرآن کی عربی کو اس طرح نہیں لائے ہوئے, آپ کو اپنی اردو کی پہچان نہیں ہوگی. اس لیے اردو والوں کو تو قرآن ضرور سمجھ رہا ہے نا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ذالک الفوز, یہی کامیابی ہے. کون سی کامیابی؟ الکبیر, عظیم الشان, بہت بڑی کامیابی ہے. جس کو ایمان نصیب ہو جائے اور ایمان کے بعد وہ کیا کرے؟ صالح عمل کرے, اس کے ہاتھ سے تکلیف کسی کو نہ پہنچے, بلکہ
وہ ہر جگہ صالح عمل کرے ان کے لیے دنیا میں کیا ہے بھی جنت ہے، اور جنتوں کے نیچے کیا ہے نہریں بہ رہی ہے، یعنی سرسبز شاداب جنتیں ہوں گی ان کے لیے. اور یہ جن کو یہ مقام مل گیا ذالک الفوز الکبیر، یہ کیا ہے عظیم شان کامیابی ہے اللہ کی طرف، یہ جن کو مل جائے. ایک ایمان والا ہے کہ میں ایمان والا ہوں لیکن وہ صالح عمل ہی نہیں کر رہا ہے، اس کے ہاتھ سے لوگ پریشان ہیں، اس کی زبان سے پریشان ہیں، تو وہ کہاں وہ صالح عمل کر رہا ہے. صالح عمل یہ ہے کہ پہلے اپنی اصلاح کرے. اللہ نے فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، کہ وہ کیا کرے پہلے توبہ طائب ہو جائے اپنی غلطیوں پہ سے واپس آ جائے اور پھر اپنی اصلاح میں لگ جائے اور بینوا، اور پھر میرے کلام کو بیان کرے. فاولئک اتوب علیہم، ایسے لوگوں کے گناہوں کو میں معاف کر دوں گا. بات یہ ہے کہ اس کی طرف آنا بڑا مشکل ہے. اللہ نے آگے کیا فرمایا، اگر تم نہیں آتے ہو تو نقصان کس کا کر رہے ہو؟ میں تو تم سے محبت کرتا ہوں، میری مخلوق ہو، میرے بندے ہو. یاد رکھو اگر میرے قرآن کی طرف نہیں آؤ گے ان بطشا، پھر آ گیا بے شک. بطشا کہتے ہیں گرفت، پکڑ. رب کا تیرے رب کی پکڑ، گرفت جو ہے لشدید، بہت سخت ہے. اچانک وہ پکڑتا ہے، بہت سخت ہے، بہت شدید ہے. اور جس پکڑ میں آ گیا پھر اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکے گا. ایک دم پیرالائز کرتا ہے، ایک دم آنکھوں کی بینائی سلب کرتا ہے. بیٹھے بیٹھے اس کو کیا کرتا ہے، اٹھنے کے قابل نہیں کر دیتا ہے، اٹھ نہیں سکتا انسان. پھر سویا ہوگا اور صبح دنیا سے گیا ہوگا. اور جب کسی گرفتاری میں لاتا ہے، کڈنی برباد ہو جائے، دل کو خراب کر دے، کسی جگہ کو آزمائش میں ڈال دے، تو اس کی گرفت سے پھر بچ نہیں سکتا ہے. وہ بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو، چھوٹے سے چھوٹا بھی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ رب کی وہ نہیں کرتا ہے، عمل نہیں کرتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق، تو وہ اللہ نے فرمایا کہ پھر میری پکڑ کیا ہے، تاریخ گواہ ہے یا نہیں گواہ ہے. کیا نمرود کی پکڑ ہوئی تھی؟ کس چیز سے ہوئی تھی؟ نمرود کی پکڑ کیسے ہوئی؟ ایک مچھر نے اس کو کیا کر دیا، پریشان کر دیا تھا یا نہیں؟ پھر فرعون کو کیا کر دیا. اور اسی طرح بہت بات، ان فرعونیوں نے کیا کیا، ان نمرود نے کیا کیا. ابراہیم علیہ السلام جیسے بہترین انسان کو کیا کر دیا تھا، آگ میں جھونکا تھا. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. تو اللہ یہ فرماتے ہیں ان بطش ربک لشدید، یاد رکھو کہ میری پکڑ بڑی سخت ہے. لیکن وہ کیا ہے، انہ بے شک، یہ ہو کے معنی وہ اور ہوا کے معنی بھی وہ ہے، دونوں کے معنی وہ ہے. بے شک وہ لیکن جب یہ وہ آ جاتا ہے نا تو آپ اردو میں کہتے ہیں وہی تو ہے. بے شک وہی تو ہے اور کوئی ہے ہی نہیں. یبدئ، پہلی بار پیدا کرتا ہے، ابتدا کرتا ہے. وَيُعِيدُ، اور دوبارہ کیا کرتا ہے، لوٹاتا ہے. اور کوئی اس طرح نہیں ہے جو آپ کو دوبارہ لوٹا دے یا انسانوں کو پیدا کرے. یہ کون کرتا ہے، خالق کرتا ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ، اور وہی ہے گناہوں کا بخشنے والا. الودود، بہت زیادہ پیار اور محبت کرنے والا. ودود کیا ہے، بہت محبت کرنے والا. کتنی محبت کرتا ہے انسانوں کے ساتھ، کتنی محبت ہوگی، کوئی اندازہ ہے؟
بہت بہت اس کا دروازہ 24 گھنٹے اپنے بندے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ انسانوں کے دروازے 24 گھنٹے نہیں، 10 گھنٹے بھی کھلے نہیں رہتے، آخرکار تھک جاتے بند کر دیتے، یار 5 بجے تک ختم، اس کے بعد ختم۔ رب کا دروازہ آپ کے لیے 24 گھنٹے آپ کے بستروں پر بھی جب بھی یاد آ جائے وہ اپنے دروازے کو کیا کرتا ہے؟ کھول دیتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، جو مانگ رہا ہے میں اس کو دے عطا کر دوں۔ کوئی ہے مانگنے والا کہ میں عطا کر دوں، کہہ رہا ہے۔ یہ محبت کرتا ہے اللہ۔ ذو العرش المجید، وہ ہے کتنا؟ عرش بری کا کیا ہے؟ مالک ہے۔ ذو العرش، ذو کے معنی والا، عرش کے معنی عرش، مجید کے معنی بری، اوپر۔ عرش بری کا کیا ہے؟ مالک ہے۔ آگے لکھا ہے، یہ بڑا زبردست لفظ ہے، فعال ہے۔ فعال، کر گزرتا ہے، کر گزرتا ہے، بدماشوں کو ایک دم کیا کرتا ہے؟ بٹھا دیتا ہے، ایک دم بلے بیٹھ کر دیتا ہے۔ فعال ہے اتنا، جب کام کرنے پہ آتا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھتا کہ مشورے کے لیے لوگوں کو بلاؤ، پارلیمنٹیرین کو، سینیٹرز کو بلاؤ، نہیں، جو پھر کرتا ہے فوراً کرتا ہے، پھر کہیں کسی سے مشورہ نہیں کرتا ہے، تو اس قسم کا فعال ہے۔ ہم وہ کہتے ہیں ہمارا کارکن بڑا فعال ہے، تو فعال کے معنی دا موسٹ ایکٹیو، یعنی بہت زیادہ متحرک، کر گزرنے والا، کر گزرنے والا ہے۔ لما کے معنی لیے، اور ما معنی جو بھی چاہے، یریدو وہ چاہے، جو وہ چاہے، جو بھی وہ چاہے اس کو کر گزرتا ہے۔ یہ وہ رب ہے جس کا یہ کلام ہے۔ بدقسمتی ہماری انسانوں کی، مسلمانوں کی کیا ہے کہ ہمارے پاس باقی سب وقت ٹائم ہے، لیکن اس قرآن کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ وقت نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے آج وقت دیا ہے، میرے خیال میں یہ وقت ہمارا بڑا قیمتی بنا ہے۔ آپ نے ساتھ دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا، لیکن پڑھانے کے بعد میں نے جو پڑھایا ہے، سمجھایا ہے، یہ کوئی عرف آخر نہیں ہے، یہ تو ایک ہینڈس ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ تو ایک سمندر ہے، اور اس کے اوپر اگر آپ آرٹیکل لکھنا چاہیں تو یہ ایک آیت کے اوپر لکھنا چاہیں تو آپ کئی کتابیں لکھ سکتے ہیں، اس کے اوپر لکھنا چاہیں کئی کتابیں آپ لکھ سکیں گے، اس کے اوپر بھی لکھنا چاہیں تو آپ بہت کچھ لکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کے پاس وقت ہونا چاہیے۔ وہ وقت کی کمی ہے، آپ کے پاس بھی ہے، میرے پاس بھی، سب کے پاس۔ غلط کاموں کے لیے وقت بہت ہے، لیکن اس کام کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ ہر آدمی یار میرے کو فلاں آیا ہوا ہے، مہمان آیا ہے، وہ مہمان کہیں چلا نہ جائے، وہ یہ نہ ہو جائے، فلاں نہ ہو جائے، اور یہ مہمان کون رخصت کرے گا؟ کل اللہ کے سامنے کہا میرا مہمان آیا تھا، میرے گھر میں یہ تھا، میں اس لیے نہیں پڑھ رہا تھا۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکے گا، وہاں پہ منہ سے بات کر ہی نہیں سکے گا۔ تو جب نہیں کر سکتا ہے تو دنیا کی زندگی میں ہم کم از کم 15-20 منٹ تو دے دیں قرآن کو۔ انشاءاللہ آئندہ کی کلاس میں باقی آیات جو ہے ہم پڑھیں گے۔ میں بلوچ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت دور سے آتے ہیں، بلاک 13D1 سے، اور آ کر کے آپ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، یہ قرآن کی کلاس کرتے ہیں وہاں پر، اور کہہ رہے ہیں میں تو آج ادھر بھی آیا ہوں، تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو بلوچ صاحب اگر کوئی پڑھانا چاہیں، ہاں بہت بہت بہت۔ تو بہرحال آج ہم نے پروگرام شروع کیا تھا 21:42 پر، اب کیا ٹائم ہو گیا؟ 42 کتنا ہو گیا؟ 18 منٹ، 15 کتنے ہو گئے؟ 33 منٹ ہی ہوتے نا یار، یونیورسٹی میں ہم کتنے کرتے ہیں؟ 35-40 منٹ لیتے ہیں کم از کم۔ وہ لڑکوں ہم کہتے ہیں جی تھوڑا سا اور پڑھا دیں سر، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو قرآن ہے سر، ایک دعا کرتے ہیں خود کا یہ سر سوالے کا لفظ، یہ لفظ ہے نہیں، میں نہیں کرتا ہوں،
بے صلات، نیک فارسی کا لفظ ہے، نیک عربی کا لفظ نہیں ہے، اردو کا لفظ بھی نہیں ہے، یہ کس کا ہے؟ فارسی بانوں کا ہے۔ نماز فارسیوں کا لفظ ہے، ہماری زبان صلات ہے، ہمارے ہاں صوم ہے، روزہ نہیں ہے۔ یہ انہوں نے فارسی والوں نے کیا کر دیا، ہمارے اندر ڈال کر کے ہمیں اس اہم نام سے دور کر دیا۔ اب صلح کی طرف آئیں، صلح کو دیکھو، صالح، اگر لڑکی ہوگی تو کیا ہوگی؟ صالحہ، اگر یہ مرد زیادہ ہو جائے صالحین، اگر یہ لڑکیاں زیادہ ہو جائیں تو کیا؟ صالحات۔ یہ اصلاح اور اسی طرح مصالحات، ٹھیک ہے جی، اسی طرح اصلاحات آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، اسی طرح ایک لفظ ہے صلاحیت۔ جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، جتنے بھی پیغمبر ہیں، انہوں نے دعا یہ مانگی ہے، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، کہ ہمارا ملاپ کن لوگوں کے ساتھ کرا دو؟ صالحین کے ساتھ۔ وہ یوسف علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، کوئی بھی پیغمبر ہے، اللہ سے یہی دعا مانگی کہ اللہ ہمیں باصلاحیت لوگوں سے ملاپ کرا دے۔ سلیمان صاحب نے خود رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ کہنے لگا کہ اللہ مجھے صالحین لوگوں میں شامل، صالحین سے بلانے باصلاحیت لوگ۔ دنیا میں سب سے بڑی بادشاہ اور ان کی بادشاہت کتنی بڑی تھی سلیمان، ہر چیز پر پاور، ہر کنٹرول، لیکن پھر بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے صلاحیت، باصلاحیت لوگوں کی کیا ہے؟ اگر گورنمنٹ میں باصلاحیت لوگ آ جائیں، آپ کا ملک کیا ہو جائے گا؟ جب نااہل لوگوں کے پاس حکومت آئے، چوروں، ڈکیتوں، ڈاکوؤں کے پاس آ جائے تو ملک کا کیا حل ہوگا؟ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں، باصلاحیت لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے مائنڈ کو سیٹ کرنے والے، اچھا کام کرنے والے۔ ہم نے کیا کرنے؟ باصلاحیت لوگوں کو ٹائم دینا، ادھر یہ تو فلاں ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ تو فلاں ہے۔ اگر آپ کی معیشت کو درست کر دے تو کہیں گے وہ تو انگریز آ گیا، وہ تو فلاں آ گیا، وہ تو فلاں آ گیا۔ تو باصلاحیت لوگ ہوتے ہیں جو اس مشن کو جانتے ہو، جو کام کو کیا کرتے ہو جانتے ہو۔ اب اگر یونیورسٹی کا پروفیسر آ جائے اور بڑا باصلاحیت والا ہو، وہ صحیح جانتا ہو، اکنامکس کو جانتا ہو، وہ زولوجی کو صحیح جانتا ہو، فزیالوجی کو جانتا ہو، تو وہ یونیورسٹی کا وائس چانسلر کتنا اچھا ہوگا۔ لیکن بڑا پرہیزگار ہو، ایماندار ہو، سب کچھ ہو، لیکن اس کو پڑھانا بھی نہیں آتا، اس کو سمجھانا نہیں آتا ہے، آپ بچوں کے ساتھ کھیل نہیں رہا۔ وہ ہمارے اندر وہ چیز اس لیے نہیں، کرائٹیریا نہیں ہے کہ ہم نے پیمانہ کیا رکھا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا۔ ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس میں صلاحیت کتنی زیادہ ہے، اور جن لوگوں کے اندر صلاحیت ہوتی ہے نا، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کون ہے۔ آپ کے کئی مسلمان میئر جو ہے اس وقت مغرب کے لوگوں میں، آپ کے میئر شپ ہے، آپ کی ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو معلوم ہے یا نہیں ہے؟ کئی ممالک میں مسلمان میئر ہیں آپ کے، وہ آپ کو قبول کر رہے ہیں، آپ قبول نہیں کرتے، کیونکہ آپ کے پاس علم نہیں ہے کہ آپ ان کو علم دے سکے۔ جن کے پاس علم نہیں ہوتا ہے تو وہ شوٹ کرتا ہے لوگوں کو، وہ قتل کرتا ہے، وہ ہاتھ سے پھر یہ کام کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہی کام ہے بس، کہ یار ہمارے عقیدے کے مطابق نہیں، اس کو شوٹ کر دو، مار دو، ختم کر دو۔ آپ نے لوگوں کو دین پہنچانا ہے۔ اللہ فرماتے اپنے نبی کو، انما انت مذکر، اے نبی آپ میرا صرف پیغام پہنچانے والے ہو، لست علیہم بمسیطر، تم ان کے اوپر زبردستی دین نافذ کرنے والے نہیں ہو۔ الا من تولی وکفر، میرا پیغام پہنچانے کے باوجود اگر کسی نے دین سے منہ موڑا، کفر کا رویہ اختیار کر لیا، تو ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، سب سے بڑی سزا دینے والا کون ہے؟ تو تم کیوں سزا دے رہے ہو؟ تمہارے پاس دلیل ہے نہیں کہ اس کو سمجھا سکو، قرآن ہے نہیں آپ کے دل میں، آپ بات کر نہیں سکتے ہو معاشرے میں، آپ فرقہ واریت کے اندر گھس گئے ہو۔ جب فرقہ واریت آپ کے اوپر غالب آ گئی تو آپ لوگوں کو کیا سمجھائیں گے؟
जब तक ये कुरान का पैगाम आपके पास नहीं होगा, ये यूनिवर्सल मैसेज है, इससे कोई इनकार नहीं करता है। आपने इसको छुपाया है, खुद भी छुपते इस कुरान से और लोगों से भी छुपाया हुआ है। इस कुरान के करीब लाने के लिए हम एड़ी चोटी का जोर लगाएं, ये नहीं आएंगे। आज 75 साल हो गए मुल्क के, है हो गए कि नहीं हो गए? तो पार्लियामेंट के फ्लोर पर कुरानी मजीद के लिए निसाब में शामिल करने के लिए करारदाद क्यों पास नहीं होती है? क्यों नहीं होती है, बताएं जरा। अगर करारदाद पास हो जाए और कुरान निसाब में शामिल हो गया तो फिर तफरकाबाजी क्या हो जाएगी? फिर जमातें एक हो जाएंगी सारी। इनको जमातें एक नहीं करनी है। जब जमात एक नहीं करनी है तो इन्होंने कुरान को निसाब में शामिल नहीं कर देना है। बड़े बड़े इदारे आपको नजर आएंगे, वहां कुरान नजर नहीं आएगा आपको। आप कहेंगे यार ये तो बड़ा इदारा है, बड़ा जबरदस्त इदारा है, तालीमी इदारा है। ये नहीं होगा वहां पर, कुरान फहमी नहीं होगी। कुरान फहमी आ गई, तफरकाबाजी रुखसत हो गई, तो फिर लोग क्या हो गए? लोगों की आंखें खुल जाएंगी। वो ब्लाइंड फेथ करके पीछे नहीं भागेंगे लीडर के। वो फिर सोचेगा कि इसके बाद कुरान है या नहीं है, कि बातें कौन सी कर रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, खुदा के लिए अपनी जिंदगी दांव पर मत लगाएं। ये कुरान आपके घर में मौजूद है, मस्जिदों में भी मौजूद है, लेकिन ये कैद हो गया कुरान। ये बक्सों में भी, अलमारियों में बंद हो गया है, इसको कोई खोलता नहीं है, इस पे जमा लोग नहीं होते। मैं आपके सामने तकरीर कर रहा हूं, आप मेरी बातों को जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? आप क्यों कह रहे हो कि ये बात गलत है, तुम गलत कह रहे हो? इस तरह नहीं है, क्यों नहीं कहते हो? ऐसे ही है। क्योंकि बात कुरान की है, आप बोल नहीं सकेंगे। कुरान आपको छुप कर देता है, दुनिया को भी छुप कर देता है, लेकिन आपने इस कुरान को उठाया नहीं। हम खामखा कहते हैं हम कुरान का निज़ाम लाएंगे, तब्दीली ले आएंगे। तब्दीली तब आएगी जब आप कुरान फहमी करोगे, लोगों के दिल दिमाग में कुरान बैठाओगे। मुझे तो कुरान नजर नहीं आ रहा मस्जिद में, मस्जिद में नजर आ नहीं रहा है, बिल्कुल है, देखे ना, बंद है। ये बंद ही रहेगा कुरान जब तक ये कुरान फोरम पे नहीं आएगा, डिस्कशन फोरम नहीं बनेगा, कुरान समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने जो आपके सामने बातें रखी हैं, इससे अगर आप कोई सवाल या इनकार या कोई अच्छी बात हो तो आप सवाल कर सकते हैं, वरना हम दुआ करेंगे। है कोई सवाल? नहीं है ना? आइंदा की क्लास में आओगे? वादा करें मेरे साथ, आओगे? मैंने तो आना ही आना है, हर सूरत में आना है, लेकिन मुझे तो आपकी तलाश है, आप मुझे भी तलाश करें। मेरा भी इस तरह देखे यार कि आ रहा है बेचारा, ये खड़ा होता है और आकर के हमारे सामने बोलता है। अब तो हम इतना पढ़ेंगे कि इसको बोलने नहीं देंगे। अब आइंदा की क्लास में कितनी आयत रहेगी बोलो साहब? 4-5 आयत रहेगी। हलता का हदीस वो है, और उसके बाद 4 आयत छोटी छोटी है। आप ये तमाम 22 आयतें, हमने 16, तो 6 आयत रहेगी। तो 6 छोटी छोटी आयतें आप पढ़ कर आए। यहाँ जब पढ़ेंगे ना, फिर जब हम पढ़ कर आएंगे, मुताला करके होमवर्क करके आएंगे, फिर ये कुरान ऐसे जबरदस्त रोशनी बखेरेगा, यार सब ने कुरान को पढ़ा है। फिर हमारे लिए क्या हो जाएगा? आसानी होगी। तो पढ़ कर आएंगे। ये कौन सी सूरत है? बुरूज की आखिरी 6 आयत आप पढ़ कर आए, मैं भी पढ़ कर आऊँगा। उलमाए कराम से पूछें, मालूमात करें और मुताला करें, कुरान मजीद को ख़त्म ना करें प्लीज़। आज ख़त्म बंद कर लो, कुरान को समझ करके पढ़ें। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे आपको